اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم ایک سٹوری پڑھ رہے تھے کلاس 6 کی انگلش ٹیکسٹ بک میں سے اے ٹیل آف ٹو برڈس، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایک جنگل میں 3 برڈ رہتے تھے، 2 ننھے بچے تھے اور ان کی ایک ماں تھی. تو وہ ایک ٹال ٹری، ایک لمبے درخت پہ رہتے تھے. جنگل میں ایک طوفان آیا، ایک سٹارم آیا، تو اس طوفان کی وجہ سے بہت سارے پیڑ گر گئے. اس پیڑ جہاں پہ ان کا گھونسلہ تھا اس پہ ایک شاخ گرا، اور ان کی جو ماں تھی، مدر برڈ جو تھی، وہ کل ہو گئی، وہ مر گئی. اور یہ جو 2 ننھے بچے تھے یہ جنگل کے 2 طرف آ گئے، ایک طرف اور دوسری طرف، ہوا سے جو تیز وہ طوفان تھا، آندھی تھی. تو ایک نے اپنا ٹھکانہ جو تھا اس غار کے پاس بنا لیا جہاں پہ چور لٹیرے رہتے تھے، اور دوسرا جو برڈ تھا اس نے اپنا ٹھکانہ ایک ریشی کے آشرم کے نزدیک بنا لیا. تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ننھے جو بچے تھے یہ بڑے ہو گئے، اور ایک دن اس ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کرنے کے لیے آ گیا. تو اس بادشاہ نے ایک ہرن کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا، ہرن کے پیچھے لگ گیا، چونکہ ہرن جو تھا وہ بہت تیز بھاگتا تھا. تو بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور گھنے جنگل میں اس کا راستہ کھو گیا. اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ میں کہاں پہ پہنچ چکا ہوں. تو اب ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، اپنی کتاب نکالیے. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. جو یہ بادشاہ تھا، کنگ تھا، وہ بہت دیر تک اس ہرن کا پیچھا کرتا رہا، اور اسی اثنا میں وہ جنگل کے دوسری طرف پہنچ گیا. Very tired by then, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. اسی اثنا میں کیا ہو گیا، بادشاہ بہت تھک گیا. ٹائرڈ ہے یہاں پہ ایک ورڈ TIRED. ٹائرڈ مینس تھکا ہوا. جب انسان بہت تیز بھاگتا ہے، چلتا ہے، تو وہ انسان جو ہے، انسان تھک جاتا ہے، تو اس کو ہم ٹائرڈ بولتے ہیں. تو وہ اس ہارس پہ تھا، گھوڑے پہ تھا، اس سے وہ نیچے اتر گیا. یہاں پہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک فریز ہے، گاٹ آف. گاٹ آف مینز نیچے اترنا. تو وہ نیچے اتر گیا اور ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ گیا جہاں پہ ایک کیو تھی، ایک غار تھی. Suddenly he heard a voice crying out, "Quick, hurry up, there is someone under the tree." اسی اثنا میں اچانک اس نے کچھ آوازیں سنی. Quick، جلدی کرو، جلدی کرو. Hurry up, there is someone under the tree. کوئی ہے درخت کے نیچے، کوئی ہے درخت کے نیچے. Come and take his jewels and his horse. آ جاؤ، آ جاؤ، اس کے وہ جو ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے پہنے ہیں، ایک وہ اس کے لے جاؤ، اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی لے جاؤ. Hurry or else he will slip away. جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے. The king was amazed. بادشاہ تو جو تھا وہ حیران رہ گیا. Amaze ہے یہاں پہ ایک ورڈ، amazed. Amazed means حیران ہونا. تو وہ حیران رہ گیا. He looked up and saw a big brown bird in the tree under which he was sitting. بادشاہ نے اوپر کی طرف دیکھا، اوپر کی طرف اس نے دیکھا تو وہاں کیا دیکھتا ہے بادشاہ؟ وہاں ایک براؤن برڈ وہ دیکھتا ہے اس پیڑ پہ جس کے نیچے بادشاہ نے ریسٹ کیا تھا. He also heard faint noises emanating out from the cave. اور اس نے کچھ ایسی آوازیں سنی جو عجیب و غریب آوازیں تھیں جو کہ غار سے آ رہی تھی، جو اس کیو سے آ رہی تھی. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. تو پھر وہ گھوڑے پہ چڑھ گیا. اوپر آپ نے ایک ورڈ دیکھا، فریز دیکھا، گاٹ آف. گاٹ آف کا اپوزٹ ہے گاٹ آن. گاٹ آف مینز اترنا، نیچے اترنا، جیسے کہ گھوڑے سے نیچے اترنا. گاٹ آن مینز چڑھنا، پھر سے چڑھنا، گھوڑے پہ چڑھنا. پھر سے وہ گھوڑے پہ چڑھ گیا اور
जितना तेज वो भाग सकता था उतनी तेज वो भागा वहां से. The king was soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. इसी आश्रम में क्या हुआ, जल्दी ही वो एक उस जगह पे पहुंच गया जहां पे एक ऋषि का आश्रम था. इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था. ऋषि उसको हम बोलते हैं जो दुनिया को छोड़ के किसी ऐसी जगह पे बैठता है और अपने मजहब के हिसाब से खुदा की इबादत करता है, उसको हम ऋषि बोलते हैं. तो उस आश्रम के बिल्कुल नज़दीक वो आ गया बादशाह. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. बादशाह ने अपना घोड़ा जो है वो बांध के रखा उस दरख्त के साथ और उस दरख्त के साये के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." अचानक उसने कुछ ऐसी आवाज़ें, बिल्कुल बहुत ही अच्छी आवाज़ें सुनी. वेलकम टू द आश्रम, आपका खैर मकदम है आश्रम में. सर, जनाब, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. चलिए जाइए अंदर और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जो है वो जल्दी ही वापस आएगा, क्योंकि ऋषि वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. अंदर एक बर्तन में ठंडा पानी रखा हुआ है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. आप उस पानी से अपने आप को ताज़ा कीजिए. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. बादशाह ने फिर ऊपर की तरफ देखा तो उसने उसी जैसा एक और ब्राउन बर्ड देखा उस दरख्त पे. He was amazed. वो फिर से हैरान रह गया. This one looks like the other bird outside the cave. ये बिल्कुल उसी बर्ड के जैसा था जो उस गार के सामने रहता था, उसी रंग का और उसी बिल्कुल हर एक चीज़ उसके साथ मिलती जुलती थी. He said to himself aloud. उसने अपने आप से मतलब ये चीज़ें बोली, हाँ ये तो उसी जैसा है, उसी बर्ड जैसा जो उन चोरों के पास था. You are right, sir, answered the bird. इस बर्ड ने जवाब दिया, आपने ठीक सोचा, आप ठीक कह रहे हो सर. He is my brother, but he made friends with robbers. वो मेरा भाई है लेकिन उसने अपनी दोस्ती लुटेरों के साथ की है. उसने अपनी दोस्ती लुटेरों के साथ की है. He now talks as they do. वो अब उसी तरह से बात करता है जिस तरह से वो लुटेरे बात करते हैं. उसने सब कुछ उन्हीं से सीखा है. He doesn't talk to me anymore. वो अब मेरे साथ बात भी नहीं करता है. Just then the rishi entered the ashram. इसी असना में ऋषि आश्रम में दाखिल हो गया. Welcome sir, he said to the king. ऋषि ने किंग से कहा, बादशाह से कहा, आपका खैर मकदम है. Please come inside and make yourself at home. आइए, अंदर आइए और इसको अपना घर ही समझिए. You look tired. आप थके हुए लगते हो. Rest for a while. कुछ देर के लिए आराम कीजिए. Then you can share my food. फिर हम इकट्ठा खाना अपना जो यहाँ पे है वो खाएंगे. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. बादशाह ने ऋषि से मालूम दरियाफ्त करना चाहिए कि ये बर्ड्स जो हैं ये एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनका बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है वो क्यों मुख्तलिफ है. The forest is full of surprises, he said. उसने बोला कि ये जो जंगल है यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, इंसान को हैरान करने वाली यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. इस ऋषि ने स्माइल किया, मुस्कुराया और बोला, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. एक इंसान उनके साथियों से पहचाना जाता है, उन लोगों से पहचाना जाता है जिनके साथ वो उठता बैठता है, जिनके साथ उसकी दोस्ती होती है. द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. इसी तरह से उस बर्ड ने चोरों की बातें सुनी है, चोरों का उठना बैठना सीखा है, तो उसने वो सारी चीज़ें अपने आप में एडॉप्ट कर ली है. ही इमिटेट्स देम
and talks about robbing people. وہ وہی سب کچھ بولتا ہے اور لوگوں کو لوٹنے کی باتیں کرتا ہے. This one has repeated what he has always heard. جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ پھر وہی چیزیں ریپیٹ کرتا ہے, دہراتا ہے. He welcomes people to the ashram. اور یہ جو برڈ ہے اس نے وہ چیزیں سیکھی ہے جو یہاں پہ ہوتی ہے آشرم میں, جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس نے یہی سب کچھ اچھا سیکھا ہے. وہ لوگوں کو یہاں پہ خیر مقدم کرتا ہے. Now come inside and rest. اب آئیے اندر اور آرام کیجیے. I will tell you more about this place and these birds. میں آپ کو اور بہت کچھ بتاؤں گا اس جگہ کے بارے میں اور ان برڈز کے بارے میں. تو بچوں یہ تھی, یہ ایک سٹوری, ایک ٹیل تھی, یہ A Tale of Two Birds. تو اس ٹیل کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ one is known by the company one keeps. ایک انسان کو اگر ہم نے پہچاننا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ انسان کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کیونکہ ہر ایک انسان کو صحبت دوسرے انسان کی ملتی ہے جن کے ساتھ وہ چلتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انسانوں کے ساتھ اپنی دوستی کریں, اپنی جو اچھے دوست ہم بنائیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں جو جن کا کردار اچھا ہو, جن کا گفتار اچھا ہو اور جن کی ہر ایک ایکٹیویٹی اچھی ہو. برے لوگوں سے ہم بچیں, برائیوں سے ہم بچیں. یہی ہمیں اس کہانی کو پڑھنے کے بعد سبق ملتا ہے. امید ہے کہ آپ سب بچوں نے بالکل ذہن میں یہ باتیں رکھی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.